السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض فرمائے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن بعض دفعہ کچھ ایسی پرابلمز آدمی کو لگ جاتی ہیں جس سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو شریعت نے اجازت بھی دی ہے۔ آئیے میں آج انہی پرابلمز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون کون سی پرابلمز ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مسائل آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کون روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ مستری مزدور بھی یہ کہہ دیتے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیلا چلانے والے بھی کہہ دیتے ہیں، ارے صاحب کیا کریں مجبوری ہے، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے بھائی آپ، کیا کریں مجبوری ہے، ٹھیلا چلانا پڑتا ہے، پورے دن رکشہ چلانا پڑتا ہے، فیکٹری میں کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ پرابلمس نہیں چلیں گی آپ کی۔ کون سی ویلڈ پرابلمس ہیں، کون سی ایسی پرابلمس ہیں جن میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ آئیے وہ پرابلمس کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ کوئی ایسا بیمار آدمی ہے کہ جس سے ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر نہیں بلکہ کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، مسلم ماہر ڈاکٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی دیکھو اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کی بیماری بڑھ جائے گی۔ تو پھر ایسا بیمار آدمی جس کو یہ بتایا گیا ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ روزہ مت رکھو ابھی، جب اللہ تعالیٰ صحت دے دے، تندرستی دے دے، تب آپ اس روزے کی قضا کر لینا۔ اور یاد رکھیے گا، روزے کا جو فدیہ ہے نا وہ روزہ ہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ پائے تو کوئی بات نہیں ہے، فدیہ دے دو، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا فدیہ روزہ ہی ہے۔ آپ اگر روزہ نہیں رکھ پائے کسی پرابلم کی وجہ سے تو آپ کی جب وہ پرابلم دور ہو جائے تب آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں، آپ کو وہ پرابلم آپ سے ختم ہی نہیں ہوئی یا آپ زندگی میں روزہ ہی نہیں رکھ پائے اور اب آپ کو یہ لگنے لگا کہ اب آپ بچو گے نہیں، اب آپ کی زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے، تو پھر آپ فدیہ روزے کا دے سکتے ہو یا اپنے گھر والوں کو وصیت کر سکتے ہو کہ دیکھو بھیا میرے اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، میرا اتنا فدیہ روزوں کا آپ دے دینا، ٹھیک ہے۔ فدیہ روزے کا کتنا ہوتا ہے؟ تو 2.25 کلو گیہوں، ایک صدقہ فطر، یہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے، یا اتنے روپے، ٹھیک ہے، 2.25 کلو گیہوں، ایک صدقہ فطر کی قیمت، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حاملہ عورت۔ کوئی پریگننٹ اگر لیڈی ہے اور وہ اگر روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیکھو بھیا بھوکا پیاسا آپ کو نہیں رہنا ہے، تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جب یہ پرابلم دور ہو جائے تو آپ پھر روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو، جیسے نارمل نہیں ہوتی ہے، تو پھر روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن پرابلم اگر ہو سکتی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ بھوکا پیاسا نہیں رہنا آپ کو، ٹھیک ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا کریں۔ کتنا پیارا ہے ہمارا اسلام، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، ہر چیز میں سہولتیں ہیں، پھر بھی مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتا ہے۔ نمبر 3، دودھ پلانے والی عورتیں۔ پہلے زمانے میں دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں، تو اب تو نہیں ہیں وہ عورتیں، لیکن آج بھی اگر کہیں علاقے میں ایسی عورتیں پائی جائیں جو دودھ پلاتی ہیں، اور رمضان کا مہینہ آ گیا، ان کو بچوں کو دودھ پلانا ہے، وہ اگر بھوکی رہیں گی تو بچوں کو دودھ نہیں پلا پائیں گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، بعد میں پھر وہ روزہ رکھیں۔ نمبر 4، حیض اور نفاس والی عورتیں، ٹھیک ہے، مان لیجیے پیریڈ ٹائم آپ کا چل رہا ہے تو اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ دیکھیے اگر کوئی بیمار آدمی ہے وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، حاملہ عورت ہے وہ روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھ لیں تو روزہ ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ اگر روزہ رکھ بھی لیں تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ ناپاکی میں روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پیریڈ ٹائم اگر آپ کا چل رہا ہے تو پھر آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے، آپ بعد میں اس روزے کی قضا کرو گی۔ اسی طرح سے نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جو ناپاکی کے دن ہوتے ہیں اس میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، رکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، زیادہ بوڑھا آدمی جس کے لیے روزہ رکھنا پاسبل نہ ہو، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، طاقت ہی بالکل نہ رہی ہے، تو پھر ایسے بوڑھے آدمی پر بھی روزہ نہیں ہے، بلکہ جب صحت مند ہو جائے وہ آدمی، بوڑھا آدمی، تو پھر روزہ رکھ لے، اور اگر صحت مند نہ ہو تو روزے کا فدیہ ادا کرے۔
नंबर 6, पागल और दीवाना आदमी। मान लीजिए कोई पागल हो गया, 4-6 दिन वो पागल रहा या दीवाना हो गया, बेहोश रहा, तो फिर ऐसे शख्स पर भी रोज़ा नहीं है, ठीक है। नंबर 7, जिसे जान का ख़तरा हो। मान लीजिए किसी ने कहा कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तो ऐसे वक्त में भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है। नंबर 8, मुसाफिर का होना। कोई अगर सफ़र पर है तो मुसाफिर को शरीयत ने ये कहा है कि तुम सफ़र पे जा रहे हो, और मुसाफिर वो होता है इस्लाम की नज़र में, यानी मुसाफिर शरई वो कहलाता है कि जो 82 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हो। आपके घर से आप जहाँ जा रहे हो तो वो जो दूरी है 82 किलोमीटर की है, तो आप मुसाफिर कहलाओगे। और 15 दिन से कम आप सफ़र के लिए निकले हो, जिस जगह आप जा रहे हो वहाँ आपको 15 दिन से कम ठहरना है, तो आप मुसाफिर कहलाओगे। तो आपको शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि ठीक है, आप रोज़ा रखो या ना रखो, आपको इजाज़त है, आप रोज़ा छोड़ सकते हो, लेकिन शरीयत ये कहती है कि बेहतर ये है कि आप रोज़ा रख लो। अगर रोज़ा रख सकते हो तो रख लो, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आपको इजाज़त है, ठीक है। लेकिन शरीयत अप्रिशिएट करती है अगर कोई रोज़ा रख ले। तो ये 8 लोग हैं और ये 8 प्रॉब्लम्स हैं जिनमें रोज़ा नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये 8 तरह के लोग हैं जिनको शरीयत ने ये कहा है कि आप रोज़ा ना रखो। इन 8 लोगों के अलावा जितने भी लोग हैं, ठेला चलाने वाला, मज़दूर आदमी, फैक्ट्री में काम करने वाला, इन लोगों को जायज़ नहीं है कि ये रोज़ा छोड़ दें, बल्कि ये 8 प्रॉब्लम्स हैं। ये 8 प्रॉब्लम्स जिसके अंदर भी पाई जाएंगी तो उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन रोज़ा छोड़ने का मतलब ये है कि जब ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं तो फिर आपको रोज़ा ही रखना पड़ेगा, या वो प्रॉब्लम्स आपसे दूर ही ना हो और आपको लगे कि अब ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, तो फिर आपको फ़िदिया देना पड़ेगा, या फ़िदिये की वसीयत आप अपने घर वालों से करके जाएं। मुझे उम्मीद है ये डिटेल में जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, ये बातें आप लोगों को समझ आई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।